السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ۔ سیشن میں سورہ بقرہ کی جن آیات کا ہم ذکر کر رہے تھے ان میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر تھا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، یا ان کو بظاہر کہہ دیتے ہیں، زبانی کہہ دیتے ہیں اور در حقیقت ایمان نہیں لاتے، دوغلے قسم کے لوگ، منافق لوگ یا انکار کرنے والے لوگ۔ ان سب لوگوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے اور اس کا ذکر آیا تھا۔ اسی میں اب آگے چلتے ہیں۔ چلیے طارق صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کی آیات میں سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 70ویں آیت۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے چاروں طرف روشنی پھیلا دی تو اللہ نے ان سے دیکھنے کی صلاحیت لے لی اور انہیں چھوڑ دیا، اندھیروں میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی پچھلی ہی آیات کا ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، اور یہاں پہ اس بات کو بہت ہی زور دے کر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ خود سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کی خود سے کوشش نہیں کرتے ہیں، انہیں ایکسٹرنل فورسز، باہر کی طاقتیں یا باہر سے کوئی چیز انہیں مجبور نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دے رکھا ہے کہ جس بھی راستے پہ چلنا چاہیں ان کو وہ راستے پہ چلنے کے لیے اختیار حاصل ہے اور بدلہ پھر اس کے مطابق ہوگا۔ یہاں اس مثال پیش کی گئی ہے، بڑی صاف سی، بڑی آسان سی مثال ہے کہ ان لوگوں کی مثال اس طریقے کی انسان کی ہے کہ جس کے چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے، ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اور کون اس کو پیدا کرنے والا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن پریشانی تھوڑی سی یہ ہے کہ اس کے پاس خود دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ جی دیکھیے، اس میں یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ابھی ہم نے چند ہی، بلکہ یہ 70ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ہمارے سامنے رکھی۔ یہ قرآن کا ایک بہت خاص انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کی مدد سے سمجھاتا ہے۔ گویا قرآن جو ہے کوئی حکم نامہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا اللہ کا پیغام ہے جو انسان کی عقل و بصیرت کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں فوکس ہے، وہ انسان کو سمجھانے کے اوپر ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے، ہر چیز کا علم ہے، وہ محض ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے لیے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وہ انسان کو سمجھانے کی کیوں کوشش کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفس انسان کو دیا ہے، جو چوائس دی ہے اس کو ڈیسیزن لینے کی، جس میں وہ اپنی مرضی سے بھی چل سکتا ہے اور اللہ کی ہدایت پہ بھی چل سکتا ہے، اور اس کو عقل دی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، عقل ایک وہ ڈسٹنکشن فیچر ہے، ایک وہ خاصیت ہے، وہ کریکٹرسٹک ہے جو انسان کو دوسرے جانوروں سے اپنے گروپ کے ممتاز کرتی ہے، بہتر بناتی ہے۔ اسی لیے انسان کو انٹیلیجنٹ اینیمل بھی کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو جو عقل دی ہے، جس کی اہمیت اتنی ہے کہ یعنی وہ ممتاز بناتی ہے انسان کو دوسرے جانوروں سے، تو اس عقل کو، اس بصیرت کو اگر ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو یقیناً پھر اس عقل کا استعمال کیوں کر ہوگا اور اس کے ساتھ بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اس عقل کو تحریک دینے کے لیے اور انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ عقل کا استعمال کرے، دلیل کو دیکھے، ریشنل اپروچ رکھے، آبجیکٹیوٹی رکھے، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کچھ پڑھاتے ہیں تو اکثر ڈو اٹ یور سیلف ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہینڈس آن ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس کو ہم پڑھانے پہ ترجیح کیوں دیتے ہیں کہ پڑھانے میں ہم انہیں صرف ایک چیز بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کو جب ہم خود ایک مثال کی مدد سے، تجربے کی مدد سے سمجھاتے ہیں تو ان کو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن کا یہ بہت اچھا انداز بھی ہے اور یہ ایک میسج بھی ہم سب کے لیے کہ جس طرح قرآن ریشنلٹی کی، آبجیکٹیوٹی کی بات کرتا ہے اور جگہ جگہ ہمیں دعوت دیتا ہے تفکر کی، تدبر کی، کہ تم سوچو، اپنی عقل استعمال کرو،
تجزیہ کرو، برہان لاؤ، دلیل لاؤ، تو وہاں اولاً ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کر کے دکھایا ہے، اور مثالیں قرآن میں بہت ساری دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ مثال ہے، یہ مثال ایسی ہے جیسے اس میں بیان ہے کہ کسی نے آگ جلائی، اب وہ آگ جلائی اس نے روشنی کو پانے کے لیے، روشنی کو پانے کے لیے کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس روشنی نہیں تھی۔ اس کو ایک استعاری کی زبان بھی کہی جا سکتی ہے، ایلیگوریکل ڈیسکرپشن کہا جا سکتا ہے، کہ اس کے بعد چونکہ ہدایت نہیں تھی، اور ہدایت ہی اصل روشنی ہے یا نور ہے، اس نے کوئی ایک آؤٹ سائڈ سسٹم لیا ہدایت کے لیے، اور وہ ہدایت جب اس کی چلی تو پھر اس کی بصیرت یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ وہ کیوں صلاحیت ختم ہو گئی؟ اس کو ہم اس طرح سیکوینشلی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے بھی بات کری کہ جب لوگ اپنی اچھائی، اچھی عادتوں کو ڈیولپ نہیں کرتے اور بری عادتوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو یہ ہوتے ہوتے ایک چیز ایسی ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کی وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے جسم میں آپ جس چیز کو استعمال نہ کریں وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مان لیجئے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس پہ پلاسٹر چڑھا دیا گیا، اور آپ کے وہ گھٹنے کے یعنی نی سے بھی اوپر تک کا ہے، تو یعنی آپ پیر موڑ بھی نہیں سکتے، نہ نی جوائنٹ موڑ سکتے ہیں آپ، نہ نیچے تک نہ موڑ سکتے ہیں آپ، نیچے کا پیر موڑ سکتے ہیں۔ تو اگر 6 ہفتے پلاسٹر رہا تو صرف 6 ہفتے 1.5 مہینے آپ کا پیر اموبلائز رہا، یعنی اس کی مسلز استعمال نہیں ہوئی، جو ان کے فری موومنٹس تھے جس طرح سے انہیں استعمال ہونا چاہیے تو وہ استعمال نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب پلاسٹر کٹتا ہے اور ہڈی جڑ بھی جائے تو کافی وقت آپ کو لگتا ہے، جس میں کبھی کبھی ہم فزیو تھراپی بھی کراتے ہیں، کہ وہ تمام مسلز اپنے واپس کام پہ آ جائیں، ریورٹ کر لیں ان تمام فنکشننگ کو جو ان کی چھوٹ گئی تھی۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جب جسم کا کوئی حصہ محض 1.5 مہینے آپ نے استعمال نہیں کیا پلاسٹر میں تو وہ بیکار ہو گیا۔ تو یہ عقل، غور و فکر اور تدبر جو ہے، یہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی جو دماغ میں دی گئی ہیں، اگر ان کو ہم استعمال نہیں کرتے تو یہ کند ہو جاتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں۔ جیسے آپ لوہے کی کسی چیز کو دیکھیں، استعمال نہ کریں، چھوڑ دیجیے، تھوڑے دن میں آپ دیکھیں گے اس پہ زنگ لگے گا، پھر زنگ لگتے لگتے وہ اس لائق ہی نہیں بچے گی کہ استعمال ہو سکے، سوائے اس کے کہ اس کو پھینک دیا۔ تو جب انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، نہ سوچنے سمجھنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی، اور ان کا استعمال وہ کرتا ہے لیکن حیوانی سطح پر، انسانی سطح پر ہدایت کے ساتھ وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، تو یہ صلاحیت اس کی بیکار ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے کہ جس میں اس کی بصیرت ختم ہو جائے گی، اس کی وزڈم ختم ہو جائے گی، اس کا ویژن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کی روشنی یا بصیرت چلی گئی ہے، اللہ نے لے لی ہے۔ کیوں لے لی ہے؟ اپنے قوانین کے تحت۔ کیا کرا آپ نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، ان کو یا تو یوز نہیں کیا یا مس یوز کیا ان کا، تو یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جس کو پیچھے بھی بیان کیا گیا تھا کہ آنکھوں پہ پردے ہوں گے، دل پہ اور کانوں پہ مہر ہوگی، یہ انسان کسی چیز کو سننے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہوگا، ہی اور شی ول بی آلموسٹ اے ڈیڈ وڈ، یعنی انسانی سطح کے حساب سے ایک وہ جاندار ہوگا، اینیمل لائف جیتا ہوگا، لیکن وہ انسانی باتیں نہیں ہوں گی، انسانیت سے اس کا وہ رشتہ نہیں ہوگا، اور انسانیت کے تئیں اس کی وہ ہمدردی نہیں ہوگی، وہ سمپیتھی نہیں ہوگی، وہ اس کے جذبات نہیں ہوں گے انسانیت کی مدد کرنے والی، کیونکہ وہ چیزیں اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہاں نور سے مراد، کیونکہ دیکھیے جو آیا تھا نا، ذہب اللہ بنورہم، یعنی اللہ نے ان سے ان کا نور چھین لیا۔ کیوں چھین لیا؟ کیونکہ اس نور تک آپ پہنچے ہی نہیں، اس نور کا آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، اس ہدایت تک پہنچے نہیں، تو اس تک پہنچنے کی جو صلاحیت تھی آپ نے اپنے آپ ماری۔ آپ نے جب ماری تو اللہ کے قوانین کے حساب سے وہ چیز آپ سے چھن گئی۔ کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں یہ بات کہی گئی ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، یعنی کتاب مبین۔ یہ کتاب جو بالکل کلیئر ہے، کتاب مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی کتاب، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی ہے، پوری ٹوٹل کلیئرٹی، ہر طرح سے وہ مبین ہے، کھلی ہوئی ہے، کلیئر ہے، ہر اس آدمی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اس تک پہنچے۔ تو یہ جو اللہ کا نور ہے، یہی اندھیرے میں ہمیں ہدایت دیتا ہے، اور اس مثال سے وہی چیز سمجھائی گئی ہے
کہ انہوں نے آگ جلائی کہ ان کے گرد و پیش کو، ان کے چاروں طرف کو، ان کے سراؤنڈنگس کو وہ روشن کر دے تاکہ انہیں کچھ دکھنے لگے، لیکن اس وقت ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جو ریئل نور تھا، جو ریئل گائیڈنگ لائٹ تھی، اس تک وہ نہ پہنچے، نہ اس کو استعمال کیا. اس کے نتیجے میں ان کی فیکلٹیز جو تھیں وہ ان کے مس یوز کی وجہ سے ختم ہو گئی. دیکھیے یہاں اس چیز کو میں بار بار اور پیچھے بھی اس لیے ایمفیسائز کرتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی نعوذ باللہ کوئی ظلم یا جبر نہیں ہو جاتا کہ صاحب آنکھوں پہ پردے ڈال دیے میرے، کیونکہ آئی ہیو آسکڈ فار اٹ. میں نے اعمال، میری حرکتیں ایسی تھیں کہ یہ میری صلاحیتیں ختم ہو گئی. جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ اگر میں 1.5 مہینے کے لیے اپنے پیر کو استعمال کرنا بند کر دوں تو وہ استعمال لائق نہیں بچتا، مجھے محنت کرنی پڑتی اسے چلانے کے لیے. تو اس طرح ہماری جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو ہم اگر اللہ کی ہدایت کے حساب سے صحیح رنگ سے استعمال نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کی اپنی صلاحیتیں کھو دیتی ہیں، اپنی تیزی کھو دیتی ہیں، اپنی ایفیشنسیز کھو دیتی ہیں اور رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ کیفیت اس میں مثال کی مدد سے سمجھائیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ انفرادی کوشش یعنی اپنی کوشش پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے. جی بالکل، کیونکہ دیکھیے قرآن نے یہ بات آگے چل کے ہم دیکھیں گے جو ہدایت کے تعلق سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بن. تو سب سے پہلے مجھے اللہ کے احکامات کو اپنانا ہے. مجھے اپنی ذات میں، جس کو یوں بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو پہلے وہ اپنے میں لائیے. یو بی دا چینج. اگر آپ کہیں پہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ بدلیے. ہماری اکثریت کا ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اپنی کمیاں نہیں دیکھتے، دوسروں کی کمی اور خامیاں دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑی کمی اور خامی جو ابھی پچھلے 6-7 سیشنز میں قرآن کے تعلق سے ابھر کے آ رہی ہے کہ ہم قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہماری میجورٹی نہ قرآن کو سمجھتی ہے نہ اس پہ عمل کرتی ہے. یعنی ان کا معاملہ ایمان کا سا ہے کہ ایمان ہے، بس فیتھ ہے، ایک عقیدہ ہے، لیکن اس کو ہم نے عمل میں ٹرانسفارم نہیں کیا. اللہ کی ہدایت کو جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے. چلیں اس کے بعد آیت نمبر 18 ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. انہیں صحیح بات نہ تو سنائی پڑتی ہے، نہ ہی صحیح بات بول سکتے ہیں، نہ صحیح چیز دیکھتے ہیں، پس وہ لوگ پلٹ نہیں رہے ہیں. اس آیت میں جو 3 بڑی اہم چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے کان ہیں لیکن وہ اسے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے قلوب ہیں لیکن وہ اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو گویا کہ جب انسان اپنے اوپر خود ہی برائیوں کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے، غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اسی پہ لگ جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے مثال دی پیر والی کہ آدمی عادی ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس کے جتنی بھی فیکلٹیز ہیں سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی، یہ سب کے سب عمل کرنا بند کر دیتی ہیں. جی اس میں اسی بات کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے. یہاں میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ ایک انسانی نفسیات ہے. ایک آدمی جو اپنے لائف اسٹائل سے زندگی گزار رہا ہے، اگر آپ اس سے کہیے تو وہ اس کے پاس 1000 جسٹیفیکیشنز ہوں گے کہ نہیں جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. اچھا اس کی وجہ یہ دیکھیے سائنسز میں ہم لوگ جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، خاص طور سے کیمسٹری میں، تو ایک ریفرنس اسٹیٹ سامنے رکھتے ہیں. اسے اس طرح آپ سمجھیے کہ جب آپ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں بلڈ کا یا یورین کا، تو اس کی جب ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک تو آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں، ایک ریفرنس ویلیوز ہوتی ہیں کہ سوڈیم آپ کے ہاں اتنا ہے، ریفرنس ویلیو یہ ہے کہ اتنا ہونا چاہیے. تو یہ جو ریفرنس ویلیو ہوتی ہے یہ آپ کو موقع دیتی ہے یہ جانچنے کا کہ ویئر یو اسٹینڈ. تو ہماری زندگی میں جو ریفرنس ویلیو ہے، جو انڈیکس ہے، وہ قرآن ہے. آپ اس کی ہدایت کی روشنی میں جج کر سکتے ہیں کہ آپ کس حد تک اس تک آ گئے کہ کس حد تک نہیں آئے. مثال طور پہ آج کل ڈائبٹیز بہت کامن ہے جس کو شوگر کی بیماری کہتے ہیں. تو لوگ بار بار شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا شوگر کا لیول اس تک لے آئے یا نہیں لے آئے. حقیقتاً 100% ہماری یہی اپروچ قرآنی گائیڈنس کے لیے ہونی چاہیے کہ جس پابندی سے صبح اٹھ کے ہم شکر ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم رات کو سوتے وقت دن بھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے کام جو تھے وہ کتنے قرآن کے انڈیکس سے میچ کرتے تھے. لیکن اب دیکھیے اگر آپ کو ایک ٹیسٹ رپورٹ ایسے ملے جس میں ریفرنس ویلیوز ہی نہ ہو تو آپ کس چیز سے چیک کریں گے. ہماری کیفیت یہی ہے کہ جب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو ریفرنس ویلیوز تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. وہ اقدار جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ہر انسان کو دیا ہے،
اور وہ ایسا نظام ہے کہ انسان کو انسان کا دوست بناتا ہے، انسانیت کی خدمت سکھاتا ہے. یہ قطن یعنی جسے کہیے کہ 0.00% بھی نیگیٹیوٹی طرف نہیں لے جاتا. کوئی زمرہ قرآن میں ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو آپ کو کہ آپ کو کسی سے نفرت کرنی ہے. تو اینی وے، تو یہ ریفرنس اسٹیج اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تو نیچرلی پھر ہم یہ پرکھ نہیں پاتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور ہم چونکہ عقل رکھتے ہیں، اور عقل دیکھیے اگر اللہ کے ہدایت کے بنا چلتی ہے، یعنی وحی کے تابع نہیں ہوتی، اگر قرآن کو یہ نہیں جانتی اور قرآن کا ریفرنس اس میں نہیں پڑا ہوا، تو یہ جو کچھ کرتی ہے اس کا جسٹیفیکیشن دیتی ہے. اس جسٹیفیکیشن کی بیسس پہ لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک جا رہے ہیں. اور وہ آپ یقین جانیں اگر وہ نہیں کنوینس ہوتے کسی طرح، کیونکہ اس میں بھی دیکھیں جیسے یہ قرآن مثال سے سمجھاتا ہے، ہم بھی مثال سے ہی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. اگر کوئی مثالوں کے بعد بھی نہیں سمجھتا، اور ایسے لوگوں کا بھی قرآن میں آگے ذکر آئے گا، تو پھر اس کا اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ اس غلط راستے پہ چلنے کی وجہ سے کوئی ٹھوکر کھائے، کوئی نقصان اٹھائے، یا پھر یہ کہ وہ اسی کیفیت پہ ختم ہو جائے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا. اس مثال کو میں اس طرح یعنی سمجھانا چاہوں گا کہ ایک مان لیجیے شپ ہے، اور وہ ایک کمپاس کی مدد سے ڈائریکشنز طے کرتا ہے اپنی کہ مجھے کس ڈائریکشن میں کتنے ڈگریز کیسے جانا ہے، کیونکہ سمندر میں اور تو کچھ اسے نہیں دکھ رہا. اب مان لیجیے کسی وجہ سے جانے انجانے میں یا کسی سازش کی وجہ سے کوئی اس کے کمپاس کو خراب کرتے، تو اس کا ڈائریکشن چینج ہو جائے گا اور اسے احساس ہی نہیں ہوگا. اس سے لاکھ کہیے آپ نے سیٹلائٹ امیجز سے دیکھا کہ بھئی یہ جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے وہاں بہت خراب ایریا ہے، وہاں چٹانیں ہیں اور یہ جہاز ٹکرا کے ٹوٹ جائے گا اور ڈوب جائے گا. آپ اسے سمجھائیے، وہ کہے گا نہیں میرا تو کمپاس ٹھیک ہے، میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں. تو یہی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بالکل گونگے بہروں کی طرح ہوتے ہیں جن کی عقل بند ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ نہ صحیح چیز کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح بات کہہ سکتے ہیں. اور جب تک کہ وہ اس کا احساس نہیں کریں گے اور اپنا کورس ٹھیک نہیں کریں گے، یعنی اپنا رخ ٹھیک نہیں کریں گے، اپنا راستہ ٹھیک نہیں کریں گے، یعنی قرآن کی طرف نہیں پلٹیں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، نتھنگ ول ہیپن ٹو دیم. ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ انیشیٹو صرف انہیں کا ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فرد کی بات ہوتی ہے، قرآن فرد کو ایڈریس کرتا ہے، وہ ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ تم کو ایسا کرنا ہے اور تم کرو گے جب ہی ہوگا. اور دیکھیے جب فرد ٹھیک ہوتا ہے تو پھر خاندان ٹھیک ہوتا ہے، پھر سماج ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک اچھا انسان دوست سماج وجود میں آتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اس سلسلے میں ایک دوسری آیت ہے، آیت نمبر 19 سورہ بقرہ کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا ان کی مثال آسمان کے برسنے والے ایک بادل کی سی ہے جس میں تاریکیاں ہیں اور کڑک ہے اور چمک ہے. وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں بجلیوں کی وجہ سے موت کے خوف سے ڈال لیتے ہیں، حال یہ ہے کہ اللہ نے کفر کرنے والوں کو گھیر رکھا ہے. یہاں دوبارہ اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا، جیسا کہ پچھلی مثال میں سمجھایا گیا تھا کہ ہدایت کے ذرائع موجود ہیں چاروں طرف، بہت سارے طریقے ہیں جن پہ انسان غور کر کے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے بعد میں چیزوں کو سمجھ کر ہدایت حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر اندر سے خواہش نہ ہو اس کے اندر سے، تو پھر ہدایت کے تمام چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں، یوز لیس ہیں. اب اسی طریقے سے ایک اور بھی مثال یہاں پہ پیش کی گئی، جب بادل ہوتا ہے پانی والا تو اس میں بہت سارے اس میں چیزیں ہوتی ہیں، بجلی چمکتی ہے، آواز آتی ہے، روشنی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی سمجھ کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کو خوف طاری ہوتا ہے، لگتا ہے کہ موت آ جائے گی، حالانکہ اس کے اندر تو بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں. تو گویا کہ اس طریقے سے وضاحت ہے کہ انسان جب کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے ظاہر پہ اس کو قیاس کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، لیکن ایکچوئل اس کے اندر کیا بھلائیاں چھپی ہوئی ہے وہاں تک جب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور پہنچ بھی نہیں پاتا ہے. تو یہ بڑی اہم مثال ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے راستے ہمارے لیے ہدایت کے کھل سکتے ہیں. یہاں اس میں ایک چیز اہم ہے، کیونکہ اگر ایسے منظر کو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم سب پہ کبھی کبھی ایسی کیفیت بیتتی ہے کہ اچانک کہیں بہت تیز بارش آ گئی
اور خاص طور سے اگر رات کا وقت ہے اور ہم وہاں پھنس گئے, اس بارش سے نکل نہیں سکتے, کیونکہ جب بارش رکے جبھی نکلیں چلیں, اور ایسے میں لائٹ بھی چلی گئی, چاروں طرف اندھیرا ہے, تو ایسے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بادل, یہ کڑک, اس بارش نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس آیت کے آخر میں, کہ جو لوگ اللہ کے حق کو چھپاتے ہیں, اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں, اور یا اس کا انکار کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے گھیرے میں لے رکھا ہے. اس مثال سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے آپ. اس کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ جب اندھیری رات میں آپ بارش میں کہیں پھنسے ہوئے تھے, چاروں طرف مے برس رہا تھا, بارش ہو رہی تھی, اندھیرا تھا, بادل کڑک رہے تھے, اور آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب یہاں سے کیسے نکلوں, اور آپ نہیں نکل پا رہے تھے. تو یہی کیفیت ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی ہدایت کو چھپا کے رکھتے ہیں, پیچھے ڈال دیتے ہیں, یا جس کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ جیسے ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, کفر میں یہ تینوں معنی آتے ہیں, اور ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس لفظ کا صحیح مفہوم ہم سمجھ سکیں اور پھر اس کا صحیح استعمال کر سکیں, کیونکہ اس کا بھی بہت مس یوز ہوتا ہے ہمارے یہاں. اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو اس آیت, اس یہ جو مثال ہے یہاں پہ بادل والی, چونکہ اس کا ذکر اگلی آیت میں بھی ہے, اس لیے اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیں, سب کے سامنے رکھ دیں, پھر اس پہ ڈسکس کریں گے. جی یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير. لگتا ہے کہ چمک ان کو اندھا کر دے گی, جب جب روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں, اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے رک جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دے. در حقیقت ہر چیز اللہ کے بس میں ہے. چونکہ یہ تسلسل میں ہے اس لیے آپ اسے مکمل کر لیں. جی, اس میں دیکھیے اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. پہلی مثال میں لوگ آنکھ سے روشنی لینے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس کی روشنی میں کچھ اپنے چاروں طرف دیکھنا چاہتے تھے, راستہ ڈھونڈنا چاہتے تھے. یہاں پہ بجلی کی چمک کی مثال دی گئی ہے کہ جب وہ ایک روشنی ہوتی ہے تو کچھ چل پڑتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. تو جو لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ہوتے ہیں ان کو کہیں کہیں سے جو تھوڑی بہت روشنی ملتی ہے اس سے چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت پہ ہیں, جن کے پاس کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے اور نور ہے اللہ کا دیا ہوا, ان کا سفر ان انٹرپٹیڈ ہوتا ہے. ان کی جرنی مستقل سفر کرتے رہتے ہیں. تو آپ سوچ لیجئے کہ جو آدمی ان انٹرپٹیڈ جرنی پر ہے, مسلسل سفر کر رہا ہے, نہ کہیں رکتا ہے نہ کہیں رکاوٹ آتی ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے کہ جو رک رک کے چل رہا ہے, کیونکہ وہ ایکسٹرنل سورسز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے روشنی کے لیے, ہدایت کے لیے. اپنے انٹرنل سورسز کو, نہ اللہ کے نور کو, نہ اس نے اپنی بصیرت جسے کہیے کہ ڈیولپ کری اس نور کی مدد سے, تو اس کے اندھیرے ہیں, اس کے چاروں طرف بھی اندھیرے ہیں, اور ایکسٹرنل سورسز سے وہ تھوڑی بہت روشنی پا کے تھوڑی دیر چلتا ہے پھر رک جاتا ہے. تو نیچرلی بہت سیدھی سی بات ہے کہ کون منزل کو صحیح پہنچے گا, جلدی پہنچے گا اور زیادہ کامیاب پہنچے گا. تو ان دونوں مثالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایکسٹرنل سورسز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ آگ کا ہو یا بجلی کی چمک ہو, اور نہ اللہ کے نور سے جوڑتے ہیں, نہ اس نور کی مدد سے اپنا ویژن ڈیولپ کرتے ہیں, اپنی بصیرت ڈیولپ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ زندگی میں بھٹکتے رہتے ہیں. کیونکہ ہمیں بڑا اہم بات یہ ہے کہ جو بھی قرآن کی آیت ہم پڑھیں, سمجھیں, اس کو کوریلیٹ کریں اپنی زندگی سے, کہ ہم اپنی زندگی میں اس کا کس طرح سے اطلاق کر سکتے ہیں, ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ود می, اور میں اس سے کس طرح سبق لے سکتا ہوں. تو جیسے پچھلے سیشن میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ ہدایت پہ نہیں ہوتے وہ آلٹرنیٹیوز میں پھنسے رہتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں, اور اس وجہ سے بھٹکتے رہتے ہیں. ہدایت پہ جو ہوتا ہے اس کے پاس کلیئر کٹ راستہ ہوتا ہے, اس لیے اس ہدایت کو صراط مستقیم بھی کہا گیا ہے, کہ اسٹریٹ پاتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ کسی بھی دو پوائنٹس کے بیچ میں شارٹیسٹ راستہ ہوتا ہے. جو لوگ جیومیٹری پڑھتے ہیں واقف ہوں گے اس بات پہ کہ کسی بھی دو پوائنٹس کو, یہ دو پوائنٹس آپ کے دنیا اور آخرت بھی ہو سکتے ہیں, آپ کا آج اور کل بھی ہو سکتا ہے, آپ کا یہ سال اور اگلا سال بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کی عمر کے بچپن, جوانی, بڑھاپے کی سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں. ان دو پوائنٹس کو جوڑنے والے جو شارٹیسٹ پاتھ پہ ہوگا وہ سیدھا راستہ ہوگا, اسٹریٹ پہ, جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا.
اور وہ اس کو وہی پاتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے جوڑتا ہے۔ تو یہاں اس میں ان دونوں مثالوں سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھاتا ہے کہ ہم اللہ کے نور کی مدد سے اس کی ہدایت پہ چل کے، جو ایک کھلی اور روشن کتاب کی شکل میں ہے، جو خود بھی روشن ہے اور گرد و پیش کو، اپنے سراؤنڈنگز کو بھی روشن کرتی ہے، اپنی اچھی فیکلٹیز ڈیولپ کریں، اپنے نفس کو سنواریں تاکہ ہمارا انر ویژن ڈیولپ ہو اور ہم ایک بہتر انسان، ایک اچھے انسان بن سکیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 21ویں آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم سب اپنے پالنے والے کی بات مانو جس نے تمہیں زندگی دی، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیتوں سے ہم جوڑ کر دیکھیں تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رب کا ذکر ہے، رب کہتے کسے ہیں، جس کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے، پالنے والا۔ اب یہاں پہ ہے اس رب کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، اور یہاں بھی عقل کی بنیاد پہ بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہی ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے، اس دنیا میں وجود بخشا ہے، اور وہی ہے جو اس دنیا میں تمہیں جتنے بھی وسائل، جتنی بھی نیڈس ہیں، ان سب کو فلفل کرنے والا ہے۔ اور صرف تم نہیں، یعنی جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ہی نہیں بلکہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کو بھی وجود اسی نے بخشا، ان کی بھی تمام ضرورتوں کو اسی نے پورا کیا۔ جب وہی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی وجود میں لانے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور کے آگے سر کیسے جھک سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عموماً اپنی عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بہت ہی کمپیکٹ فارم میں بہت بڑی بات کو کہہ دے تو ہم کہتے ہیں دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا۔ جی، جیسے ایک پورے دریا کو ایک چھوٹے سے ببل میں سمیٹ دیا یا ایک چھوٹے سے کنٹینر میں رکھ کے پیش کر دیا۔ اس آیت میں ایسے کوزے، ایسے ببلز آف انٹیلیجنس بہت ہیں۔ پہلی بات دیکھیے جو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ ایڈریس انسانوں کو کرتی ہے، یا ایھا الناس۔ یہ ریپیٹڈلی یہ چیزیں اس وقت آئی ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کو ایڈریس کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ڈاؤن دا لائن کہ ہم نے اس کو مسلمانوں کی کتاب کہا، مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ کہا، ریلیجس بک آف فار مسلمس کہا، جبکہ قرآن کہیں بھی یہ بات نہیں کہتا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ بھی یعنی ایڈریس جو کیا جا رہا ہے تمام انسانوں کو کیا جا رہا ہے، ہر وہ انسان جو اس کو پڑھنا چاہے، اس کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنا چاہے۔ اور آگے جگہ جگہ قرآن ان باتوں کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو ایڈریس کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، وہ صرف مسلمانوں سے محبت نہیں کرتا، اور صرف انسان ہی کہ اسے اپنی ہر کریشن سے محبت ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے، وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کے کام کو جانتا ہے، اس کی کارکردگی کو جانتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انسانوں کو ایڈریس کرتی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو۔ یہاں عبدیت کو ہم عبادت کے طور پہ میں ترجیح نہیں دوں گا لکھنا، کیونکہ عموماً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو عبادت کا ہمارے ہاں جو استعمال ہے وہ بڑا محدود ہو گیا ہے، اور عبادت کا نام دماغ میں آتی ہی ہمیں محض نماز، روزہ یا نوافل، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں انہی چیزوں کو محض عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اور انہی کو میں اس بات کو ریپیٹڈلی اپنے اور لیکچرز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر کہیں پہ بھی کتابوں میں بھی دیکھیں اسلامک اسٹڈیز کے، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں، تو ایک تو یہ کہ اس عبادت کا ترجمہ ہم نے ورشپ یا پریئر کیا، جو بالکل غلط ہے، اور اسلامک پریئرز کے نام سے آپ کو انہی چیزوں کی لسٹنگ میں دیں گی۔ یقیناً یہ تمام چیزیں اللہ کے احکامات ہیں، اہم ہیں، فرض ہیں، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہر حکم عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا، اس لیے بندگی کا لفظ بہتر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، اس کے بندے بن جاؤ۔ بندگی سے، بندہ بننے سے مراد یہ ہے
کہ یو ہیو ٹو ٹوٹلی سبمٹ ٹو ڈیوائن گائیڈنس. جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس پہ 100% عمل کرو. جب ہم کہیں پہ ایک جاب اسائنمنٹ ٹیک اپ کرتے ہیں, کہیں ملازمت کرتے ہیں, تو ہمارا جو مالک ہے, آقا ہے, جو ہمیں ملازم رکھتا ہے, وہ ہمیں کام بیان کر دیتا ہے. کبھی زبانی بتاتا ہے, کبھی جاب ڈسکرپشن لکھ کے دے دیتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. اس میں ہم چوزی یا سلیکٹو نہیں ہو سکتے کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ کام چن لی اور ان کو کر کے یہ سمجھا کہ یہ مجھے بہت اپریشیٹ کرے گا یا مجھے اچھی تنخواہ نہیں بلکہ کچھ بونس اور انکریمنٹس بھی مل جائیں گے. اگر ہم پورے کام پہ کام کرتے ہیں, اس کے پورے جاب ڈسکرپشن کو فالو کرتے ہیں, تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ بھی پوری ملے گی اور وہ خوش ہوگا ہمارے کام سے تو مزید کچھ ہمیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن کی شکل میں جب ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم قرآن کو پورا سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا کیا کرنے کا حکم ہے, کیا کیا چیزوں سے روکا گیا ہے, تو ہم بندگی کے کس درجے پہ ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنا سیلف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے احکامات کو جن کو ہم عبادت کے طور پہ کرتے ہیں ان کو ہم اگر سب کو بھی گن لیں تو ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں ہوتی. اور اگر مان لیجیے بالفرض قرآن میں 100 احکامات ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے, یعنی ہم پہ بائنڈنگ ہے, ہم پہ فرض ہے, اور اس پہ عمل کرنا ہماری بندگی کا حصہ ہے, تقاضا ہے, تو 100 میں سے 5-6 کام کرنے کے بعد اسکور کیا بنا ہمارا؟ 100 میں سے 5 یا 6 نمبر. تو یہ تو اتنے اچھے نمبر نہیں ہے کہ میں کسی امتحان کو پاس ہونے کے لیے سوچوں. تو یہ بات وہ یہ دیکھیے کہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں, عقل استعمال کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو اسلام اور عبادات ہیں وہ نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بھی کچھ چیزیں سکھائی گئی تھی, جس میں نماز بھی تھی. کلمے سے شروعات ہوئی, نماز سکھائی گئی, بڑا ہوا روزہ رکھوا دیا گیا, مسجد بھیجا گیا, جماعت کی اہمیت بتائی گئی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں زندگی کا حصہ رہی ہیں اور ان کی اہمیت سے کسی انکار نہیں ہے. لیکن اس سے آگے قرآن نے کیا کچھ کہا مجھے نہیں پتا, کیونکہ مجھے قرآن وہی پڑھایا گیا تھا جس کو ناظرہ کہا جاتا ہے, کہ میں نے ریکوگنائز کر لیے تھے حروف, میں نہیں جانتا تھا لکھا ہوا کیا ہے. یہ چلن ہمارے یہاں چل رہا ہے اور کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ بھئی یہ کتاب ہدایت ہے اور میں اس کو بنا سمجھے پڑھ رہا ہوں تو واٹ پرپز اٹ سروز. یہ کیا یقیناً اگر کچھ ثواب مجھے مل رہا ہوگا اس کو پڑھنے کا, لیکن اصل تو ہدایت نامہ ہے نا. اگر بنا سمجھے محض پڑھنے سے کچھ مجھے اس سے بینیفٹس ہو رہے ہیں, تو میں جب سمجھ کے اس پہ عمل کروں گا تو وہ بینیفٹس کتنے ہو سکتے ہیں. تو یہاں بندگی سے مراد یہی ہے کہ آپ کو, اور یہ آگے وضاحت آئی ہے قرآن میں, کہ آپ کو اللہ کی بندگی میں جانا ہے, اور کس اللہ کی, دیکھیے پھر وہی سمجھنے والی بات آ گئی, جس نے تمہیں پیدا کیا, خلقکم والذین من قبلکم, تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو تھے انہیں پیدا کیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم سے پہلے جو پیدا کیا یہ بھی ایک بہت بڑا, جسے کہیے کہ اوشن آف نالج ہے, جس کو ایک چھوٹی سی آیت کے حصے میں بند کر دیا گیا ہے, من قبلکم. اگر ہم اسے اپنے لیول پہ دیکھیں تو مجھ سے پہلے جو انسان پیدا ہوئے یعنی حضرت آدم تک آپ کی نظر چلی جائے گی, اور اگر انسان کا وجود دنیا میں آنے سے پہلے کی آپ بات دیکھیں تو کیا کیا چیزیں اللہ نے پیدا کری, کتنی طرح کے جانور, کتنے طرح کے پیڑ پودے, پھر زمین کس طرح پیدا کری, زمین کی ساخت کس طرح وجود میں آئی. گویا پورا تخلیق کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یعنی کریشن آف دی ارتھ, زمین کس طرح بنی, اس پہ کس طرح زندگی وجود میں آئی, یہ تمام چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں گی اور آنی چاہیے. کیونکہ قرآن یہ مان کے چلتا ہے کہ جو مسلم ہے, جو مومن ہے, وہ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے, وہ تعلیم یافتہ ہے, وہ علم سے الگ نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اپنی آیت بتاتا ہے, جس طرح یہ قرآن کی آیات ہیں جو الفاظ اور حروف کی شکل میں موجود ہیں, اس طرح وہ اپنی ہر تخلیق کو, چاہے وہ پیڑ پودے ہوں, درخت ہوں, مٹی ہو, جاندار ہوں, یعنی جہاں آپ نظر ڈالیں, جس چیز پہ آپ کی نظر ٹھہرے, اس کو اللہ اپنی تخلیق بتاتا ہے, اس کو اپنی آیت بتاتا ہے, اور ان آیتوں کے مطالعے کے لیے وہ ہمیں انکریج کرتا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. تو اگر آپ صرف زمین کے اور اس پہ پیدا ہونے والی چیزوں کو, جس کو اللہ نے, اس خالق نے, اس رب نے پیدا کیا, ان کو آپ دیکھیں تو ایک بڑی بنیادی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آج انسان کی زندگی کو اس سیارے پہ, اس پلینٹ پہ سسٹین کرنے کے لیے جو جو ایجنسی ضروری ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تیار کر دیا تھا، ان کو پہلے وجود میں لے آیا تھا. یعنی زمین اس شکل میں آ گئی تھی کہ انسان اس پر رہ سکے. اس کا آگے کی آیت میں بھی ذکر آئے گا. اس کے بعد اس نے اس زمین میں وہ خاصیتیں پیدا کرتی تھی جو انسان کی زندگی کو سپورٹ کر سکے. انسان جو کچھ چیزیں استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کوڑا کچرا پیدا ہوتا ہے، اس کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے، اس کو تحلیل کرنے کے لیے اس نے وہ ایجنسیز بنا دی تھی. سارے مائکرو آرگنزمس، بیکٹیریا اور تمام وہ جن کو ہم مائکرو آرگنزمس کہتے ہیں وہ وجود میں آ چکے تھے، جو زمین میں مٹی میں جو چیز چلی جاتی ہے، دب جاتی ہے، اس کو تحلیل کر کے ڈس انٹیگریٹ کر کے اس کو اس کے اجزاء میں، اس کے ایلیمنٹس میں واپس کرتے ہیں. یہ اتنا دلچسپ اور پیچیدہ نظام ہے. یہ ساری چیز زمین پہ جب تیار ہو گئی تھی، وہ تمام پودے، وہ تمام جانور جو انسانی خدمت کے لیے معمور ہیں، اس کے بعد انسان آیا. تو یہ جو من قبلکم والی بات ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک لیکچر نہیں، ایک سیشن نہیں، پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان سے ہدایت پانے کی. اور اس کے بعد دیکھیے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واٹ اے ونڈرفل کریٹر، میرا رب کتنا عظیم خالق ہے اور اس کا علم کتنا زبردست ہے. اسے معلوم تھا کہ انسان کی کیا ضروریات ہوں گی، ان سب کا انتظام اس زمین پہ پہلے کر دیا گیا. چاہے وہ منرلس ہو، چاہے وہ لائٹ ہو، چاہے وہ پانی ہو، ہر وہ چیز، یو نیم اینی تھنگ. اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتی. یو جسٹ کین ناٹ کاؤنٹ دیم. اتنی نعمتیں ہیں اس زمین پہ اور اس ایٹماسفیئر میں، اس ماحول میں جو زمین کی چاروں طرف کا ہے. اور اسی لیے ان کو خراب کرنے سے منع کرتا ہے. جب وہ اللہ کا حکم ہے نا کہ لا تفسدوا فی الارض، تو اس میں یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں کہ آپ ان کو کسی کو خراب نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور انسان دل سے اللہ سے مرغوب ہوتا ہے، اس سے جڑتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں، یعنی اس کی بندگی میں آ جاؤں. اسی چیز کو آگے بیان کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکو. دیکھیے آپ کو متقی بنانے کے لیے بھی پوری لاجک کا سہارا لیتا ہے قرآن. قرآن آپ کو صرف حکم نہیں دے دیتا کہ دیکھو یہ ہدایت تمہارے پاس آئی ہے، اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے، دیٹس اٹ، چیپٹر از کلوزڈ. اب اسی ایک آیت میں دیکھیے کتنی خوبصورتی سے، کتنے لاجک کے ساتھ، آبجیکٹیولی، اور اگر آپ غور و فکر کریں تو کتنے بہترین مثالوں کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ غور و فکر نہیں کرتے اور من قبلکم کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو کچھ بات نہیں بنتی. اس لیے اگر آیت لفظ کا مفہوم آپ دیکھیں تو جب تک آپ رک کے ٹھہر کے غور و فکر نہیں کرتے تو آیت وجود میں ہی نہیں آتی. وہ چیز آیت ہی نہیں بنتی اگر آپ اس پہ رک کے غور و فکر نہ کریں. تو جب آپ نے من قبلکم پہ رک کے غور و فکر کیا تو اللہ کی عظمت کی ہزاروں داستانیں آپ کے سامنے کھل گئی، اور وہ مرغوبیت کا کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان کا قلب کوئی چارہ ہی نہیں رہتا، اس کے پاس آپشن ہی نہیں بچتا کہ بے اختیار رب کے حضور میں گر پڑے، اس کی بندگی میں چلا جائے. اور یہیں سے تقوی کی ابتدا لعلکم تتقون. یعنی ان چیزوں پہ غور کرو دیکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. کیونکہ قرآن کا پورا فلسفہ جو ہے وہ دل پسندگی کے ساتھ ہے. یعنی آپ اللہ کی بندگی کریں، جو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی کرو، لیکن وہ اپنی پسند سے اور خوشی سے کرو. It cannot be thrust upon anybody. It cannot be imposed. آپ جبرن نہیں کر سکتے. اگر آپ کا بچہ یا کوئی چھوٹا اللہ کی جو احکامات ہیں ان پہ نہیں چل رہا تو آپ اس پہ فورس نہیں کر سکتے. قرآن کے حساب سے آپ اسے کنوینس کریں گے. You have to argue it out. اس سے ڈسکس کیجیے، اسے سمجھائیے، اسے بتائیے کہ بیٹے دیکھو یہ ایسا ہے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے. اور جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح سمجھا کے چلتے ہیں، میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، ان کے بچے سمجھتے بھی ہیں اور وہ پھر خوشی سے اپنی من پسندگی سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہی ڈیزائریبل ہے، کیونکہ قرآن کی اپروچ بھی ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب، اب پوری دنیا اس کی بندگی میں چل رہی ہے، اس کے قوانین پہ چل رہی ہے، تو تم کیا کسی اور کے قوانین پہ چلو گے، کسی اور کا تقوی اختیار. تو بہرحال یہ میرے خیال میں یہ آیت یہاں مکمل کر کے ہم آج کا سیشن روکتے ہیں.
اور انشاءاللہ یہ آیت نمبر 21 تھی. اگلے سیشن میں آیت نمبر 22 سے ہم سلسلہ شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم.